اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انجینئر مبشر محمود شہاب کے ساتھ حاضر ہے۔ آج سورہ الشعراء کا بیان ہوگا۔ یہ مکیہ صورت ہے، اس کی 227 آیات اور 11 رکوع ہے۔ بہت ہی اہم سورہ ہے، بہت ہی اہم سورہ ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ ہوئے شروع میں، اور بتایا کہ ان کو ہدایت دی، ان کو بتایا کہ پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، آپ کفار آپ کی نہیں سن رہے، مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، تو یہ جو ہے آپ غم نہ کریں اس سے۔ اور قرآن پاک کی عظمت سے شروع ہوئی اصل میں، اور بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس پہ ایمان لائیں۔ اور پہلی 1 سے 9 جو ہے آیات، اور اس کے بعد پیغمبروں کے حالات، سب پیغمبروں کے حالات اور ان سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ کہانیاں سٹوریز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے یہ نشانیاں ہیں عبرت کے لیے، ان کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہیں، جو ہدایت حاصل کرنا چاہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ اور ان کو غور سے دیکھو کہ وہ قومیں کیوں ہلاک ہوئیں، کیا وجہ تھی، کیا انہوں نے کیا جس کی وجہ سے، تاکہ تم اس سے باز آ جاؤ۔ اور پھر آخری سورہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان سے ہی خطاب ہے، اور کفار مکہ کی جو نافرمانیاں تھیں ان کا ذکر ہے۔ تو پہلے تمہید و خلاصہ جو ہے وہ تھوڑا مفصل ہے، اس لیے مفصل میں یہ اب لکھتا ہوں کہ جو پوری صورت، خاص طور پہ جو لمبی صورتیں ہیں، یہ بھی لمبی صورتوں میں سے ہے، تو وہ کم از کم یہ خلاصہ جو ہے وہ سن لیں تاکہ معلوم ہو جائیں بڑے بڑے احکام۔ تو یہ سورہ جو ہے، اس کی آیات تو کافی زیادہ ہیں تعداد میں، مگر چھوٹی چھوٹی اور بہت ہی خوبصورت انداز اسلوب میں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ آیات یا کلمات وہ دہرائے بھی گئے ہیں فوکس کے لیے۔ اور مضمون اور روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور وسط جو ہے نبوی دور کا جو ہے اس سے یا اس سے کچھ پہلے یہ جو ہے نازل ہوئی۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ سورہ طٰہٰ اور سورہ واقعہ کے بعد اس کا نزول معلوم ہوتا ہے، اور شروع اس کا حروف مقطعات ہوتا ہے، تا سین میم۔ اور اس کی پہلی جو آیات ہیں 1 سے 9، جیسے میں نے کہا یہ مخاطب ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ تو اس میں فرمایا کہ کفار مکہ سے آپ کہو جو انکار کر رہے ہیں آپ کی وحی کا اور یہ آیات کا، تو اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں کہ یہ کسی کی لکھی ہوئی ہے، یا کوئی جن لکھ کے آپ کو دے دیتا ہے، یا آپ پہ جادو ہو گیا، یا مختلف قسم کی ایسی باتیں۔ ان کو کہو کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور اس کی واضح نشانی معلوم ہے آپ کو، تو ان نشانیوں پہ غور کرو۔ اور یہ کہ اگر میں چاہتا تو میں ایسی نشانیاں بھیج دیتا کہ ہر کوئی پھر گنجائش ہی نہ ہوتی کہ اس میں جو ہے کوئی انکار کر سکتا، آپ کے سردار فوراً سر جھکا دیتے، مگر یہ میری حکمت نہیں ہے۔ میں تو ساتھ امتحان بھی ہے کہ غائب جو ہے اس پہ کون ایمان لاتا ہے، بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو، اور بغیر وحی کیسے آتی ہے۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ جو آپ کا امتحان کے غائب جو ہے اس پہ آپ، اور نشانیاں اور اپنا اندر سے آپ کی آواز آئے کہ نہیں یہ حق ہے، یہ برحق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو میں تو یہ تو امتحان ہے، تو یہ میری حکمت میں نہیں ہے کہ میں ایسی نشانی بھیج سکتا ہوں کہ جس سے کوئی انکار، پھر پیغمبر کی بھی جو ہے امتحان کیسے ہوگا کہ ان کی کوشش اور ان کی جد و جہد اور کئی سالوں پہ جو محیط ہے، اور صحابہ کرام اور ان پہ سختیاں اور ان کے اجر اور ان کے ثواب میں اضافہ کا باعث، اور یہ سب چیزیں کیسے ہوتی، تو دوسروں کے لیے بھی کیسے، بعد میں آنے والی قوموں کے لیے کیسے نشانی بنتی۔ یہ صرف ان کو، اہل مکہ کو تو مسلمان بنانا، ایمان ان سے قبول کروانا تو مقصود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ
بعد میں فرمایا کہ کیوں نہیں یہ غور کرتے، یہ جو ان کے سامنے جو ہیں چلنے والی چیزیں، یعنی کوئی بھی چلنے والی جو چیزیں ہیں، جانور ہیں، مویشی ہیں اور نباتات جو اگتی ہیں کھیتوں میں، ان پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ کون ہے ان کو اگانے والا؟ اور ان کی اپنی جو تخلیق ہے انسان کی، اس پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ کون ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ پیدا کرنے والا؟ کوئی ان کے بتوں کا کوئی معمولی سا بھی اس میں حصہ ہے ان سب کو پیدا کرنے میں؟ یا یہ سارے نظام، چاند، صورت اور دوسری جو چیزیں یہ دیکھتے آپ کے سامنے، ان کو بنانے اور چلانے میں کوئی حصہ ہے ان کا؟ وہ تو بے بس ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہے شک کر رہے ہیں قرآن مجید پہ اور آپ کی نبوت پہ، تو آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام ان کو پہنچا دینا ہے۔ یہ خوشخبری، نیک اعمال جو کریں گے ان کے لیے جنت، جو نہیں کریں گے، برے اعمال کریں گے تو ان کے لیے آگ کا عذاب۔ تو آپ کا کام تو یہاں تک ہی ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے، اچھا 8 اور 9 آیات اور اس کے بعد یہ دہرائی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہیں آیات؟ یہ بہت اہم ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قوم جو ہے انہوں نے نافرمانیاں کی اور انہوں نے جو ہے مذاق اڑایا اور انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، تو فوراً اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ کس میں نشانی ہے؟ یہ جو قومیں ہلاک کی گئیں مختلف، جب بھی وہ ہلاکت آتی ہے تو اس کے بعد یہ آیت آتی ہے۔ تو اتنی اہم ہے کیوں اللہ تعالیٰ، اور یہ 8 دفعہ دہرائی جاتی ہیں۔ یہ جو اس میں 3 آیات ہیں جو 8 دفعہ دہرائی گئی ہیں۔ کیوں مقصد 8؟ یہ وہی شارٹ ورسز ہیں جو میں الحمدللہ وہ 17 جو ہے اس کے ایپیسوڈز وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں شارٹ ورسز کے، اور ان کی اہمیت یہاں دیکھیں۔ یہ میں کہتا تھا کہ جس جگہ پہ وہ آتی ہے اس جگہ سے اس کا مطلب ہے۔ ہر 8 دفعہ جو آتی ہے یہ ان فی ذالک لآیہ، 8 دفعہ یہ یہاں پہ ہے اس سورہ میں، سورہ شعراء میں، تو 8 دفعہ اس کا مختلف مفہوم ہے۔ کس قوم نے کیا کیا جس کی نشانی تھی، تو کس کی عبرت ہمیں سکھائی جائے گی، کیونکہ اس کا مفہوم ہر جگہ ایک نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہی میں وہاں کوشش کی بتانے کی کہ یہ 1500 کے لگ بھگ جگہوں یا اس سے بھی زیادہ جگہوں پہ مختلف آیات جو کوئی 350-400 آیات ہیں وہ دہرائی جاتی ہیں، اور جو ہے اس میں ملٹیپل ٹائمز آتی ہے۔ تو اس کا مفہوم ہر جگہ پہ مختلف ہے۔ جیسے کہ یہ ان فی ذالک لآیہ، ایک ہی آیت 8 دفعہ یہاں آتی ہے تو 8 دفعہ مفہوم مختلف ہے کہ کون سی نشانیاں ہیں۔ وہ اس سے پہلے آتا ہے کہ کون سی نشانیاں ہیں اور کس قوم کو کیوں برباد کیا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور یہ بہت اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، یا ایمان لانے والے ایمان نہیں لے کے آئیں گے مگر پھر کیا بتاتے جائیں۔ تو اس کے بعد پھر اگلی جو وہ بھی آیت ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ دیکھیں یہ عموماً میں نے تفسیروں میں بھی دیکھا ہے کہ یہ ترجمہ کر کے تو گزر جاتے ہیں یہاں سے۔ بہت میں نے جو تفسیریں دیکھی ہیں ان کی تفسیر نہیں ہے، یہ شارٹ ورسز کی میں نے ابھی تک نہیں کہی دے، سوائے سادہ ترجمہ کے۔ لیکن اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنی اس میں گہرائی ہے، ان فی ذالک لآیہ، اس میں کتنی گہرائی ہے ایک آیت میں کہ 8 دفعہ آتی ہے اور 8 دفعہ اس کا مفہوم مختلف ہے۔ 8 پیغمبروں کی جو مختلف ہیں پیغمبر، ان کی داستان اس میں بتائی گئی ہے کہ کیوں ان کی بربادی ہوئی اور کیا ان کا سبب تھا ان کی تباہی کا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک اور بے شک رب جو ہے وہ تمہارا رب جو ہے وہ ضرور بہت عزت والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ عزت والا ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے۔ طاقت، قدرت، ان کو تنبیہ یہ ہے کہ بہت میں عزت والا ہوں۔ یہ جو نشانیاں سمجھ کے بھی، نشانیاں دیکھ کے بھی آپ ایمان نہیں قبول کر رہے تو ان کے لیے میں بھی پھر عزت والا ہوں، میں بھی بدلہ لینے والا ہوں۔ یہ تنبیہ ہے، اور ساتھ ہی آگے جو ہے لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز الرحیم، وہ رحیم بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، قوت والا، طاقت والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے۔ جو نہیں مانیں گے تو بدلہ لوں گا۔ رحیم بھی ہے، جو مان لیں گے تو میں بڑا
رحم کرنے والا ہوں، جو ایمان لے آئیں گے میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، میں ان کے لیے بڑا رحیم ہوں۔ دیکھیں دو لفظوں میں کتنی گہرائی کا مفہوم ہے۔ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ 8 مرتبہ اس سورہ میں دہرائی جاتی ہیں۔ اور ایک اور ہے، وہ بھی مختلف پیغمبر جو ہے وہ ان کا ایک ہی پیغام تھا، کیا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا حکم مانو۔ کیا ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، سب پیغمبروں کا ایک ہی تھا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کہ اللہ کا حکم مانو، حاکمیت اللہ کی، حکم اللہ کا مانو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میری اطاعت کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کے جو پیغام مجھے آتے ہیں میں آپ کو پہنچاتا ہوں، جو بھی حکم ہوتی ہے اس کی نافرمانی کرو، اس کو مانو۔ کتنے، یہ بھی 8 دفعہ، یہ تینوں آیات 8 مرتبہ، یہی شارٹ ورسز جو ہے ان کی خوبصورتی اور ان کا حسن، اور میں کہتا ہوں یہ قرآن مجید کا مغز اور نچوڑ ہے، اور اللہ حسین قرآن مجید کی آیات کا یہ گلدستہ ہے۔ جو میں وہ ایپیسوڈز پورے 1 سے 17 پورے پڑھیں اور پورے سنیں، تاکہ وہ آپ کو جو ہے نا ان کی حکمت معلوم ہو۔ یہ شارٹ ورسز میں نے کہیں کوئی تفسیر میں یہ نہیں دیکھا، یہ بس اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، کیونکہ 3 سال کے لگ بھگ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پہ غور کرنے کا موقع دیا، میں نے یہ بہت اس پہ غور کیا، اور کچھ جہاں تک ممکن ہوا تحقیق تو مجھے کوئی اور ملی نہیں، بس اپنی سمجھ سے ہی زیادہ تر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق الحمدللہ۔ تو یہ میں اس کو جو ہے، اس کے بعد پھر یہ آنے والی آیات 8 سے 68 جو تک ہے، جو رکوع 2 سے رکوع 4 تک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کو سناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کہ یہ واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ کفار کو کہو کہ مجھے کہاں سے یہ معلوم ہو سکتے ہیں یہ واقعات، میں تو کوئی پڑھا نہیں، کوئی کتابیں نہیں پڑھی، میرے پاس لائبریری نہیں ہے، تو نہ مجھے کوئی جن اور ایسا بھی کوئی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ پیغمبروں کے واقعات جو سارے ہیں یہ مجھ پہ وحی سے ہی نازل ہو رہے ہیں، تو مجھے پتہ چل رہا ہے۔ تو آپ ان سے جا کے دیکھ لیں جو پچھلی قوموں کی کتابیں ہیں ان میں ایسے ہی ہے کہ نہیں، جو صحیح کتابیں ہیں وحی کی۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ واقعات بیان کرنا، واقعات سٹوریز نہیں ہیں، میں نے جیسے کہا کہ یہ واقعات ہمارے لیے عبرت، ان کے لیے بھی، مکہ والوں کے لیے بھی، اہل عرب کے لیے بھی، تو اب ہمارے لیے بھی یہ عبرت کا نشان ہے، اس سے سبق حاصل کریں۔ تو ان آیات میں جو ہیں 2 سے 4 رکوع، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور جو فرعون اس کی تباہی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ 2 نشانیاں جو دی ہیں آپ کو، عصا کو سانپ بنانا اور ہاتھ کو جو ہے چمکدار روشن بنانا، یہ لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور ان کو، فرعون کو، درباریوں کو دعوت دو یہ نشانیاں دکھا کر، اور ان کو کہو کہ وہ جو ہے ظلم چھوڑ دیں جو وہ بنی اسرائیل پہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے مانے رب، اور اپنا چھوڑ دیں کہ میں ہی ہوں رب، سب حکومت میری ہے، حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور مگر جب وہ گئے تو انہوں نے وہ دکھائے دونوں نشانیاں وہاں ان کے درباریوں کو، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا یہ تو بہت بڑا عقل مند جادوگر ہے، ایسے تو ہمارے پاس بھی بہت جادوگر ہیں۔ ہم پھر وہ واقعات جو جادوگروں کو بلایا اور ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ سب کو نگل گیا، تو یہ جادوگر سجدہ میں پڑ گئے، اور فرعون اور موسیٰ جو ہے ان کے ماننے والے وہ بہت شدید غصہ میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے جادوگروں نے ہماری اجازت کے بغیر اسلام قبول کر لیا، اور اب ہم ان کو بہت سختیاں کریں گے، ان کو قتل کریں گے یا نکال دیں گے، بلکہ قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو وحی سے کہ جی آپ راتوں رات یہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کے تو نکل جاؤ مصر سے، کیونکہ یہ اب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لے کے لشکر اپنے ساتھیوں کو، تو سمندر تھا یا دریا تھا، تو اس پہ اپنا عصا مارا، یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا، عصا مارنے سے وہ پھٹ گیا پانی،
اور راستہ بیچ میں سے خشکی کا بن گیا، دریا میں سے تو وہ پار کر کے چلے گئے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ راستہ خشکی کا بنا ہوا ہے تو چلو وہ یہاں سے گزرے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں۔ جب وسط دریا پہ پہنچے تو وہ پانی مل گیا اور سب اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا، سب کو ڈبو دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کہ ان فی ذالک لآیہ، یہ دیکھیں یہاں پہ مطلب فرعون کی کیسے اور ان کی جو ہے لشکر کی کیسے تباہی ہوئی، اور اس پہ سبق حاصل کیوں نہیں کرتے، یہ نشانی ہے یہاں پہ یہ۔ اور پھر کہ اللہ تعالیٰ بہت عزت والا ہے اور بہت رحم والا ہے، اور بہت ان میں جو غرق ہوئے ہیں کوئی ایمان لانے والے نہیں تھے ان میں، تو اسی لیے ان کو غرق کیا۔ تو یہ مفہوم دیکھیں ان شارٹ ورسز کا مفہوم کتنا گہرائی کا بنتا ہے کہ ایک ہی سورہ میں یہ 3 آیات کا ہر جگہ مختلف مفہوم ہے، ان کی گہرائی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ واقعات جو ہیں فرعون کے اور ہلاکت کے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کے، یہ مختلف آیات میں ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ انبیاء اور مختلف صورتوں میں آئے ہیں۔ مگر یہ 3 صورتیں جو ہیں تسلسل میں جو آ رہی ہیں، سورہ نمل، سورہ الشعراء، سورہ قصص، خاص طور پہ ان میں یہ کافی تفصیل سے یہ واقعات ہیں، اس سے پہلے بھی سورہ اعراف میں بھی کافی تفصیل سے، مگر خاص طور پہ یہ تینوں صورتوں میں تسلسل کے ساتھ یہ انبیاء کے واقعات اور ان کو کیسے سبق لیے جائے۔ تو یہ پھر قوم کو تنبیہ کی کہ بتوں کو چھوڑ کر پوجا کرو۔ یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب 69 سے 104 آیات جو ہیں، 69 سے 104 آیات جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات ہیں، اور انہوں نے قوم کو تنبیہ کی کہ بتوں کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کی پوجا کرو، جو کہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا اور ہمیں وہی کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ بہت آگے جو ہے نا، یہ 4-5 آیات جو ہیں اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ہماری کتنی مشکلات مصیبتوں کا یہ حل ہے یہ دعا۔ کیا کیا اس میں ہے کہ شروع تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کو تسلیم آدمی کرے تو کتنا اس کے لیے رحمت ہے اور برکت ہے۔ اور پھر کھلاتا پلاتا رزق روزی وہی ہے ہمیں جو دیتا ہے اور دینے والا ہے، تو یہ بھی دعا ہے۔ اور بیمار ہوتے ہیں تو وہی شفاعت دیتا ہے، وہی بیماری دور کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو ہمارے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی، اور وہی ہے ہمیں جو موت دے گا، اور وہی ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ سارا اقرار ہے ایمان کی، ایمانیات کا یہ جو اقرار بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ سب کچھ ہم اپنے جو ہے پختہ کریں ان باتوں سے اپنے ایمان کو، کہ ہر چیز یہ تم سے ہی ہے، ہم تمہارے سے ہی مانگنا ہے، اور آپ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کرتا ہے، یہ زندگی دینی، موت دینی، رزق، شفا بیماریوں میں، اور سیدھی راستہ۔ پھر فرمایا کہ ہمارے اعمال کا حساب بھی وہی لے گا، پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ آپ ہی کرنے والے ہو، اور یہ دعا کا حصہ ہے کہ ہم پہ فضل کرنا کہ دوزخ سے بچانا اور جنت کا راستہ دکھانا۔ اور قیامت کے روز یہ بت آپ کی کچھ مدد نہ کر سکیں۔ پھر ان کو کہا کہ یہ دعا کے بعد یہ جو بتوں کو آپ پوجتے ہو تو قیامت کے روز یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرتے۔ راہ ہدایت کی بھی دعا ہے اس میں کہ اے اللہ مجھے، میرے والدین، ان کے والد تو کافر تھے پھر بھی ان کے لیے دعا کی یہاں پہ کہ اس کو ہدایت دو، تو یہ والدین کے لیے بھی دعا ہے، اپنی ہدایت، راہ ہدایت کے لیے بھی انہی 5 آیات ہیں، شاید 4-5 آیات ہیں ان میں یہ بھی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ بے شک یہ نشانیاں ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں ہیں کہ جو کچھ انہوں نے قوم کے ساتھ ان کو کہا اور ان کو تنبیہ دی اور انہوں نے نہ مانا، تو پھر ان کی قوم کو بھی جو ہے وہ سزا ملی۔ اور پھر دوسرے جو اور واقعات ہوئے، بتوں کے توڑنا اور وہ سارے واقعات جو مختلف اور جگہوں پہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے، تو پھر ان کے قوم کے لوگوں نے ایمان نہ لائے اور
شک میں رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معبود ہے، اور اللہ کی جو ہے وہ بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ہی پرستش کریں، تو انہوں نے نہ مانا۔ تو اس کے بعد آیات 105 سے 122 تک جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اس میں کہ کیسے نوح علیہ السلام کو انہوں نے بھی جھٹلایا، اور نوح علیہ السلام کا بھی وہی پیغام تھا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا حکم مانو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور یہ بھی میں نے بتایا کہ مختلف پیغمبر یہی کہتے رہے، اور 8 دفعہ یہاں پہ یہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے یہی چیز، کلمات، اور 8 جگہ پہ مفہوم مختلف ہے۔ یہ شارٹ ورس یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ان کی قوم کے انکار کی وجہ سے ان کو بھی نوح علیہ السلام جو ہے ان کی قوم کو بھی سیلاب اور پانی فیضان اور اس کے عذاب میں ان کو ہلاک کر دیا، جبکہ نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ بچا لیا، ان کو کشتی بنانے کا کہا، انہوں نے کشتی بنائی اور اپنے ساتھیوں کو لے کے، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور اس کے بعد آیات 123 سے 140 آیات جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات ہیں، کہ ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو وہی کہا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کہ میری اللہ کا حکم مانو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور پھر ان کا بھی یہی تھا کہ یہ انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ کیا، برباد کیا۔ پھر وہی آیت کہ اللہ کے یہ نشانیاں ہیں ان کی بربادی کی آپ کے لیے، اور ان میں ایمان لانے والے کم ہی تھے تو یا نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، بہت عزیز ہے اور رحیم ہے۔ تو ان کو آندھی کے طوفان ان پہ آیا جس سے یہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد آیات 141 سے 159 میں صالح علیہ السلام کی قوم، جو قوم سمود، ان کی ہلاکت کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے بھی ان کو یہی کہا، پیغام ایک ہی تھا سب کا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کہ اللہ کی حاکمیت مانو، اللہ کا حکم مانو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور وہ اونٹنی کا واقعہ جو معجزہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا، کہ جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے، وہ کیونکہ معجزہ کہتے تھے، معجزہ لاؤ معجزہ لاؤ معجزہ لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے پہاڑوں میں سے ایک اونٹنی جو ہے وہ اس کو ان کی طرف بھیجا اور بتایا کہ یہ ہے نشانی۔ اب پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کو آپ نے بالکل اس کو نہیں تکلیف نہیں دینی، اور اس کا پانی کا دن جو ہے وہ اس کا مقرر ہوگا، اس دن کسی نے پانی نہیں پینا، اور اس کو خبردار، اس کو آپ نے کوئی تکلیف نہیں دینی، اس کو ہلاک نہیں کرنا۔ تو پھر مگر انہوں نے حکم نہ مانا اور اونٹنی کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، اور اس وجہ سے اور ظلم، اور جو انہوں نے حکم نہیں مانے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ اونٹنی کو ہلاک کرنے کا، مگر اس سے پہلے تو وہ کر ہی رہے تھے ظلم اور بتوں کی پوجا اور نافرمانی پیغمبر کی باقی معاملات میں بھی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہلاک کیا۔ اور اس کے بعد آیات 160 سے 175 آیات قوم لوط جو ہے ان کے واقعات، اور لوط علیہ السلام جو بے حیائی تھی ان کی، فحاشی بے حیائی، اور جو ہے نا عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جو ہے نا کرنی بدفعلی، اور ان کو پتھروں کی بارش جو ہے ان پہ برسائی۔ انہوں نے بھی یہی کہا لوط علیہ السلام نے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کہ اللہ کی حاکمیت مانو، اللہ کا حکم مانو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ مگر انہوں نے اطاعت نہ کی، اور سب کو ان پہ بھی پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد آیات 176 سے 191 میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، جو کہ مدین نے قوم بن ان کو کہا، اور مدین میں یہ لوگ آباد تھے، اور انہوں نے بھی یہی کہا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کہ اللہ کی حاکمیت مانو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کے جو احکام مجھ پہ آ رہے ہیں ان کی فرما برداری کرو، ان کو مانو۔ انہوں نے بھی انکار کیا،
اور زمین میں بہت فساد مچایا، اور ان کو بھی شدید گرم ہواؤں کے طوفان اور آندھیاں اور اس سے جو ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو پھر وہی جو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور ان میں بہت کام ایمان لانے والے وہی جو دو آیات ہیں انہی کو یہاں بھی دہرایا گیا جو 8 مرتبہ۔ تو اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا ہے، بہت عزیز ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو ایمان لے آئیں گے ان کے لیے۔ تو یہ جو پیغمبروں کی ایک ہی یہ دعوت تھی کہ بتوں کو نہ پوجو، اللہ کو پوجو، اللہ سے ڈرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ اور اللہ کی ہی عبادت کرو اور پیغمبروں کا جو ہے وہ اطاعت کرو۔ مگر ان میں اکثر نے انکار ہی کیا، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، جس پر مختلف قوموں کو مختلف طریقے سے ان پہ عذاب آئے اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نشانیاں ہیں مکہ والوں اور دوسرے عرب کے جو ہیں اہل کتاب، ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی آپ، کہ ان نشانیوں سے ان کی عبرت حاصل کرو، ان کی ہلاکت کیوں ہوئی اور ان باتوں کو نہ کرو جو وہ کرتے تھے۔ تو یہ سبق جو ہے بھی حد ہے ہمیں ان آیات میں یہ سبق۔ اس کے بعد 192 آیت سے 227 جو آخری رکوع ہے، اس میں مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر، اور ان سے کہا کہ یہ قرآن جو اتارا گیا آپ کی طرف یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ان کو کہو کفار کو کہ یہ مانیں اور تسلیم کریں، اور یہ حضرت یہ روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے یہ وہ لے کے آئے اور میرے دل پہ اتارا قرآن کو دل پہ اتارا، زبان میں نہیں اتارا، دل پہ اتارا، کیونکہ یہ دل جو ہے یہی ہے تجلیات اور نور جو ہے اس کا ظہور دل پہ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اگلی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، اور یہ اہل کتاب خوب جانتے ہیں مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو عالم ہیں اب بھی ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ آپ احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ان میں ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، مگر پھر بھی یہ اپنی ضد ہٹ درمی پہ ہیں کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان میں سے بہت ہیں جو بڑے عذاب تک ایمان نہ لائیں گے، وہی کہ یہ بڑا عذاب، ایک تو دنیا میں بھی عذاب ان پہ آئے، جنگوں میں ہلاکتیں ہوئی اور ان کو جو ہے شکست پہ شکست ہوئی، اور مکہ سے بھی ان کو جو ہے وہ ایمان قبول کر کے پھر آخر کر وہاں رہنا پڑا، اور یہ اس سے پہلے ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا جب سب شکست ہوئی، ان کو شدید ان کے نقصانات اور ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے قتل کے بعد پھر ہی یہ ایمان لائے، اور یہ جو بشارت پہلے یہ دی تھی یہاں اس آیت میں اس سورہ میں تو وہ پوری ہوئی۔ اور پھر آخرت کا عذاب تو ہے ہی جو ایمان نہیں لائے تھے اور ان کے لیے، تو ان کو پھر مہلت نہ ملے گی، جب عذاب آ جائے گا تو پھر مہلت نہ ملے گی۔ یہی ہے کہ آخر کار مہلت کا وقت بھی ختم ہوا جب ان کو کہا گیا کہ ایمان لے آؤ نہیں تو بس آپ کو قتل کر دیں گے، تو پھر وہ مہلت نہ ملی ان کو، جنہوں نے ایمان نہ لے کے ان کو مہلت نہ ملی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، ان کا میرا جو وعدہ کیا ہے آخرت میں قیامت میں تو وہ تو آئے گا، ان کا قیامت آئے گی تو پھر میں جو نہیں ایمان لا رہے تو ان کو میں دیکھ لوں گا، ان سے میں حساب لے لوں گا، آپ اس میں پریشان نہیں ہوں۔ اور یہ جو ہماری آیتیں آپ ان کو بیان کر رہے ہیں ان کو یہ جھٹلا رہے ہیں، آپ کی نصیحت قبول نہیں کر رہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس قرآن سے ہدایت کرتے جاؤ، نصیحت کرتے جاؤ، اس قرآن سے ڈراتے جاؤ، خوشخبری دیتے جاؤ جنت کی، جو ایمان کے لیے تیار ہیں ہدایت قبول کرنے کے لیے، اور جو نہیں مانیں گے ان کو ہم پہ چھوڑ دو، ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ شیطان تو گمراہ کرتا ہی ہے لوگوں کو، اور جو ہر بہتان لگانے والوں اور شاعروں کی پیروی کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے وہ ہر بہتان لگانے والے اور جو شاعر
شاعر وہی شاعری جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شعر کہا کرتے تھے، اور ان کے پہ طنز اور کرنے کے لیے اور تمسخر اڑانے کے لیے بھی شاعری جو ہے وہ کیا کرتے تھے، محفلیں سجاتے تھے یہ کفار. تو وہ اس کی پس منظر میں یہ کہا کہ یہ جو بہتان لگا رہے ہیں آپ پہ یہ کفار، اور یہ شاعروں کی سے شاعری کرواتے ہیں، تو آپ ان سے پریشان نہ رہیں، یہ تو گمراہ لوگ ہیں، شیطان ان کو گمراہ کر رہا ہے، اور یہ آپ کی ہدایت جو ہے یہ لانے والے نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. مگر ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور بہت اللہ تعالیٰ کی بہت وہ یاد کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارے انعام ہوں گے، ان کے لیے ہماری جنت ہے. اور ظالم جنہوں نے ہماری آیات اور رسولوں کو جھٹلایا ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ یعنی دوزخ کی آگ ہوگا. تو یہاں یہ جو ہے تمہید خلاصہ یہ ختم ہوا الحمدللہ.